السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عزیزان گرامی، دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اس امت پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کے دین ہونے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ امت اس وقت ایک عظیم وبا کرونا وائرس سے دوچار ہے۔ اس وائرس سے متعلق احکامات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان احکامات کو جاننے سے قبل ایک مسلمان کا ان وباؤں کے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ وبائیں اللہ کا عذاب ہے اور مومنوں کے لیے یہ وبائیں رحمت ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیجتا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے اور کوئی اس طاعون پر صبر کرے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، اللہ رب العزت اسے ایک شہید کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور ہمیں ان وباؤں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر صلاۃ الکسوف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کو دعا، تکبیرات، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب بارش رک گئی اور قحط سالی کا زمانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کا اہتمام فرمایا، اور ایک مرتبہ جب تیز آندھی آئی، ہوا بہت تیز چلنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کے خیر کے بارے میں اور پناہ مانگتا ہوں اس ہوا کے شر سے۔ تو یہ دعا، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ان وباؤں کے ایام میں ہمیں ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العزت ہرگز انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار کرنا اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح ان وباؤں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جو مقدر میں فیصلہ لکھ دیا ہے اس سے راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کا کیا ہوا ہر فیصلہ وہ حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرپور ہے، اور مومن کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور اس وبا کے دوران ناقابل اعتبار ذرائع سے موصول ہونے والی خبروں پر اعتماد ہرگز نہ کیا جائے، اور ان خبروں کو نشر کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور سرکاری اور بااعتماد اداروں کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان ہدایات کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، اس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہے، جیسے ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹینسنگ اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانا، ان تمام ہدایات پر عمل کیا جائے، اس میں ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور ان ہدایات پر عمل کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسباب کو اختیار کرنے سے ہے۔
لہٰذا سرکاری اور بااعتماد اداروں کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جلد از جلد ہم سے ٹال دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔